بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نعت کو شروع کرتے ہیں۔ دوسری نظم ہے حفیظ طائب کی۔ حفیظ طائب کا مختصر تعارف ہے۔ حفیظ طائب 1931 کو احمد نگر گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم بھی وہیں انہوں نے حاصل کی اور اس کے بعد گجرات سے ایف اے تک تعلیم حاصل کی۔ پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے انہوں نے ایم اے پنجابی کیا اور بعد میں پنجاب یونیورسٹی سے ہی انہوں نے پنجابی میں پی ایچ ڈی بھی کی، اور 2004 میں انہوں نے لاہور میں وفات پائی ہے۔ کچھ عرصہ وابڈا میں ملازمت کرتے رہے ہیں، پھر بعد میں پنجاب یونیورسٹی میں لیکچرار بھی رہے ہیں اور لاہور میں ہی زندگی گزاری ہے۔ نعت اور حمد کے بلند پائے کے شاعر ہیں حفیظ طائب، اور اس میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ اس نعت کو آج ہم شروع کرتے ہیں حفیظ طائب کے مختصر سے تعارف کے بعد۔ نعت یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، اس نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت کا پہلا شعر ہے: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ خوش خصال کے لفظی معنی اچھی خصلت والے، خوش خیال اچھے خیال والے، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر تمام انسانوں سے بہتر انسان یا بہترین انسان، خوش نیاد عالی نسب، خوش نہاد نیک فطرت، خوش نظر اچھی نظر رکھنے والے، خیر البشر تمام انسانوں سے بہترین انسان۔ خیر البشر جو اس پوری نظم کا ردیف بھی ہے، اگر ہم اس کو دوسرے معنی بھی دیکھیں تو بھی ٹھیک ہے کہ خیر البشر یعنی بشر کی خیر خواہی چاہنے والے، اور پہلے معنی بھی بہترین کہ تمام انسانوں سے بہترین، تمام لوگوں سے بہترین صرف آپ کی ذات ہے۔ مفہوم ہے۔ شاعر حفیظ طائب اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اچھی خصلت والے، اچھے خیال والے، اچھی خبر والے، عالی نسب اور نیک فطرت اور اچھی نظر والے تمام انسانوں سے بہترین انسان ہیں۔ تشریح میں، حفیظ طائب جنہیں اردو حمد اور نعت میں منفرد مقام حاصل ہے، اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہیں، آپ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، اور ایک ایک کر کے آپ کی خوبی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر البشر ہیں تو کیسے ہیں، کہ آپ کی ذات خیر البشر کس طرح سے ہے۔ وہ صفات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنوا رہے ہیں کہ خوش خصال ہیں، اچھی خصلت والے ہیں، اچھی عادت والے ہیں، آپ کی عادات اچھی ہیں، کہ آپ کی ذات کے اندر کوئی بھی ایسی عادات نہیں پائی جاتی جس سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف پہنچے۔ اچھے خیال والے ہیں، خوش خیال ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذہن میں، اپنی ذات میں خوش خیالی ہی رکھنے والے، کوئی برا خیال آپ کے دماغ میں نہیں آ سکنے والا۔ ایسی ذات ہے آپ کی، ایسی فطرت ہے آپ کی، اور ہمیشہ خوشخبری دینے والے ہیں، نہ کہ
बुरी खबर सुनाने वाले और लोगों को परेशान करने वाले, बल्कि हर तरह से आप जो है लोगों की भलाई और खैर ख्वाही चाहने वाली ज़ात थी। खुश नयाद आपकी ये भी सिफ़त बयान कर रहे हैं कि आली नस्ब हैं, आले ख़ानदान से ताल्लुक़ है। कुरैश मक्का और उसका बनु हाशिम जो आपका ख़ानदान, बेहतरीन कबाइल में से, बेहतरीन कबीलों में से एक कबीला आपकी ज़ात का, और अरब के उस वक्त के और आज के भी तमाम कबीलों में इज़्ज़तदार और इज़्ज़त जिनकी थी वो कबीला आपकी ज़ात का था। और आपकी फ़ितरत नेक थी, आपकी फ़ितरत में भी कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती थी कि जिससे दूसरों को दुख तकलीफ़ या परेशानी पहुँचे या दूसरों के लिए कोई मसाइल पैदा हो। खुश नज़र थे आप, अच्छी नज़र रखने वाले, सब पर जो है अच्छी नज़र डालने वाले थे, खैरुल बशर थे, तमाम इंसानों से बेहतरीन इंसान थे। अगर हम इस सब को इकट्ठे इस नतीजे पर भी पहुँचें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ज़ात थी, तमाम जहानों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा गया था। और आपकी ज़ात ऐसी ज़ात थी कि इसहाक जलालपुरी के इस शेर की तरह से कि आपने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। आपने सबकी रहनुमाई की, सारी मखलूक से भलाई की। ऐसी आपकी फ़ितरत, ऐसा ख़याल, ऐसी ख़बर देने वाले, ऐसे आली नस्ब के, ऐसे जो है आपकी ज़ात आली ख़ानदान से, नेक फ़ितरत से और अच्छी नज़र रखने वाली ज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। यानी आपकी तारीफ़ बयान करते हुए, आपकी सिफ़ात को बयान करते हुए शायर हफ़ीज़ ताइब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियाँ हमारे सामने बयान कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाएं तो वो बेहतरीन नमूना हमारे सामने आता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना की सूरत बनकर हमारे सामने आता है कि जिसको हम जिस भी पहलू को उठाकर देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जिस भी पहलू को उठाकर देखते हैं तो हमारे लिए उसमें बेहतरीन रहनुमाई भी है, बेहतरीन सबक भी है। और ऐसा इंसान हमें दुनिया के अंदर कहीं भी मिल सकने वाला नहीं, ऐसी ज़ात दुनिया के अंदर हमें कहीं मिल सकने वाली नहीं जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपकी ज़ात कैसी है? अगर वो फर्स्ट ईयर की नज़्म नात का पहला शेर भी देखें तो बेहतरीन मिसाल बनती है कि तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमा, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से है गुरेज़ां। कि ऐसी ज़ात है, ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसलतें हैं, ऐसी आपकी आदतें हैं, ऐसी आपकी फ़ितरतें हैं। तो शायर हफ़ीज़ ताइब इस पहले शेर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को बयान कर रहे हैं। दूसरा शेर है, दिल नवाज़ो दिल पज़ीरो दिल नशीओ दिल कुशा, चारा साज़ो चारा कारो चारा गर खैरुल बशर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दिल नवाज़ है, दिल को नवाजने वाली है, मेहरबान है, दिल पज़ीर है, दिल को पसंद आने वाली है, और दिल नशी है, दिल में घर करने वाली है, दिल कुशा है, खुले दिल के मालिक हैं, अच्छे दिल के मालिक हैं, चारा साज हैं, काम को आसान बनाने वाले हैं, चारा कार हैं, इलाज करने वाले हैं, चारा गर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भलाई करने वाले। यानी चारा साज़ो चारा कारो चारा गर के माने मिलते जुलते भी हैं, इकट्ठे भी आप कर सकते हैं कि भलाई करने वाले, खैर खाही करने वाले, इलाज करने वाले, काम को आसान बनाने वाले, खैरुल बशर, तमाम इंसानों से बेहतरीन इंसान। मफ़हूम को देखें कि शायर हफ़ीज़ ताइब में बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मेहरबान, दिल को पसंद आने वाली, दिल में घर करने वाली और खुले दिल की मालिक, और हर तरह से हमारे लिए इलाज करने वाली और हमारे कामों को आसान करने वाली बेहतरीन इंसान की ज़ात है।
تشریح میں حفیظ طیب اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اگر ہم دیکھیں تو پوری نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف صفات کو بیان کیا ہے، اور پوری اس نعت میں کئی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ دل کو نوازنے والے، دل کو عطا کرنے والے، یعنی ہمارے نبی، ہماری رہنمائی کرنے والے، ہماری ذات کی رہنمائی کرنے والے، وہ مولانا الطاف سنہالی کے ان اشعار کی طرح سے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. تو ایسی ذات ہے، یہ چارہ ساز بھی ہے، چارہ کار بھی ہے، چارہ گر بھی ہے. اور اسحاق جلال پوری کے اس شعر کی طرح سے کہ پیغمبر فلاح حیات بھی تھے، وہ آدمی کی نجات بھی تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے انسانوں کی فلاح و بہبود کی بات کرنے والے، انسانوں کے دلوں میں بسنے والے، دلوں کے ساتھ محبت کرنے والے، اور لوگ بھی آپ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے، دل کو نوازنے والے، دل میں گھر کر جانے والے، دل میں جگہ بنانے والے، کھلے دل کے مالک تھے، اور ہر طرح سے اپنی مخلوق کی بھلائی کرنے والے تھے، اپنی مخلوق کی خیر خواہی کرنے والے تھے. یہ تمام کی تمام صفات جو ہے، یہ خوبیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر موجود تھیں. ایسی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جو ہر کوئی آپ کی ذات سے محبت رکھنے والا، انس رکھنے والا، اور آپ کی ذات کو نمونہ بنا کر، مثال بنا کر چلنے والا. تو یہ ساری خوبیاں حفیظ طیب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شعر میں بھی بیان کی ہے. تیسرا شعر ہے: سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر. سر بسر جتنے بھی آ رہے ہیں سب کے ایک ہی معنی، مکمل طور پر، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر. مہر محبت، مروت پیار، صدق سچائی، صفا پاکیزگی، لطف و عنایت مہربانی کرنے والے، سر بسر مکمل طور پر، خیر البشر بہترین انسان. مفہوم کو دیکھیں گے. حفیظ طیب اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل طور پر پیار اور محبت، سچائی اور پاکیزگی اور مہربانی کرنے والی بہترین ذات ہے. تشریح میں حفیظ طیب اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بیان کرتے ہوئے، آپ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکمل طور پر پیار کرنے والی ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے، تمام لوگوں سے، اپنے پرایوں سے محبت کرنے والی ذات ہے. وہ جو رحمت للعالمین کی بات تھی، وہ آپ کی ذات ہے کہ آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. دونوں جہانوں میں اب سب چیزیں آ جانے والی، اس میں انسان بھی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی دوسری مخلوق بھی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی محبت کا سلوک روا رکھا ہے. انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی، اور انسانوں کے ساتھ تو اپنوں پرایوں سب کے ساتھ آپ نے بہترین سلوک جو ہے رکھا ہے. آپ کا بہترین اخلاق سب کے ساتھ تھا. یہ مہر و محبت کی نشانی تھی. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کی صورت آپ کی ذات تھی. اور سر بسر صدق و صفا تھی کہ سچی ذات تھی، اور صفا پاکیزہ ذات تھی. یعنی دونوں طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سچائی آپ کی ذات کے اندر ایسی موجود تھی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے قریش مکہ آپ کو صادق اور امین کا لقب دے چکے تھے کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، کہ آپ جیسا سچا اس ہمارے عرب کے اندر، پوری دنیا کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے. اور اس سچائی کی وجہ سے ہی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پاس رکھتے. تو اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صدق والی ذات ہے، سچائی والی ذات ہے.
اور صفا پاکیزگی والی ذات ہے، پاکیزگی آپ کی ذات کے اندر موجود ہر طرح سے، وہ دل و دماغ، ظاہر و باطن ہر طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفائی کو پسند کرنے والی بھی ذات، صفائی نصف ایمان کی صورت بھی آپ کی ذات، تو یہ ساری خوبیاں آپ کی ذات کے اندر موجود، اور سر بسر لطف و عنایت، لطف و عنایت مطلب مہربانی کرنے والی ذات آپ کی ذات ہے، سب پر رحم و کرم کرنے والی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی بہترین سلوک کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے بہترین جو ہے رویہ اپنائے رکھا ہے، اور اپنے فتح مکہ کے موقع کی مثال کو اگر دیکھیں تو اپنے بدترین دشمنوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، اس سے بڑی لطف اور عنایت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، اپنے اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے صحابہ کرام کے قاتلوں کو بھی معاف فرما دیا، تو اس سے بڑی لطف و عنایت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ثابت کرتی ہے کہ آپ بہترین انسان ہیں، تمام انسانوں سے بہترین انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی ذات بہترین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق وہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی بہترین مثال ہے، وہ کسی بھی شعر کی تشریح میں بھی لکھا جا سکتا ہے، جو فارسی کا ہے، آسان ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں کے ہما دارد تو تنہا داری۔ یہ بہترین مثال ہے، باقی مثالیں بھی بہترین ہیں، کسی بھی شعر کی تشریح میں لکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب کسی بھی نظم کا عنوان ایک ہوتا ہے تو بنیادی نقطہ وہی ہے، یعنی بنیادی نقطہ نعت ہی ہے، اور ساری خوبیاں، صفات، ہر شعر کی بات وہ نعت کے گرد ہی گھومنے والی ہے۔